جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جینا وجہ تخلیق زمین و زماں، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، خاتم النبیین رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اصلاحی گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے والدین کے حقوق جو اولاد کے ذمہ ہیں وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جو اولاد کے حقوق والدین کے ذمہ ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ والدین کے ذمہ بھی حقوق ہیں، جب ہم جانیں گے نہیں تو پھر اولاد کی تربیت کیسے کریں گے؟ تو اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت کس انداز میں کی جائے۔ میں قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اولاد کی تربیت کی گئی ہے وہی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام والدین کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے شادی کا انتخاب ہوتا ہے کہ کس طرح کی خاتون گھر میں لائی جائے جو اولاد کی تربیت کر سکے۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ لوگ 4 وجہ سے شادیاں کرتے ہیں۔ نمبر 1 حسن و جمال، نمبر 2 مال و زر، نمبر 3 حسب و نسب، اور نمبر 4 دینداری۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت نے سب سے زیادہ جس چیز کو دیکھنا ہے وہ دینداری کو دیکھنا ہے۔ اگر گھرانہ دیندار ہو، مذہبی ہو، وہ بچی دیندار ہو، نماز روزے کی پابند ہو، نیک ہو، تو پھر یہ اس معاملے کو سب سے زیادہ ترجیح دینی ہے، کیونکہ دیندار عورت ہی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز دیندار عورت ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بیٹے جناب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ نے کرنے کا ارادہ فرمایا تو رات کو گشت فرما رہے ہیں، ایک مکان کے اندر سے آواز آ رہی ہے ماں اور بیٹی کی۔ ماں کہتی ہے بیٹی سے دودھ میں پانی ملاؤ، دودھ میں پانی ملاؤ۔ تو بیٹی کہتی ہے امی جان کل ابھی عمر نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ تو آگے سے ماں نے کیا کہا، اے میری بیٹی کون سا عمر دیکھ رہا ہے ہمیں؟ آگے سے بیٹی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اے امی جان اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا عمر کا خدا بھی نہیں دیکھ رہا؟ یہ دیکھیں نا، دینداری ہے نا، کیا عمر کا خدا بھی نہیں دیکھ رہا؟ بس فاروق اعظم کو یہ بات لگ گئی دل پر، آپ نے مکان پر نشان لگایا۔ صبح کو بچی کے والد کو بلایا اور فرمانے لگے تیری بچی دیندار ہے، تیری بچی دیندار ہے، اور دیندار ہی سمجھدار ہوتا ہے، لہذا میں تیری بیٹی کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں کہاں آپ کہاں؟ فرمایا ان باتوں کو چھوڑیں، ہم نے صرف دینداری کو دیکھنا ہے۔ تو یہ دیکھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دینداری کو دیکھا ہے نا، بس دینداری کو دیکھا جائے کہ یہ گرانا دیندار ہے یا نہیں۔ اور دینداری کی وجہ سے پھر بڑے معاملات بہتر ہوتے ہیں، صبر والے ہوتے ہیں، ہر معاملے میں صبر ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے ایک دعا مانگی ہے، وہ دعا بڑی اعلیٰ ہے۔ دعا کیا مانگتی ہیں؟ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما، اگر تو نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں نظر مانتی ہوں کہ اس بیٹے کو بیت المقدس کا میں خادم بنا دوں گی، ساری زندگی بیت المقدس کی صفائی کرے گا، مسجد کا خادم بن کے رہے گا۔ عیسیٰ جناب مریم علیہ السلام کی امی جان ولیہ ہیں، نیک ہیں، اللہ کی مقرب ہیں، نیک خاتون ہیں، سارے معاملات ان کے اندر پائے جاتے ہیں نیکیوں والے۔ دعا بھی مانگ رہی ہیں اور نظر بھی مان رہی ہیں، کتنی بڑی کہ اگر بیٹا ملا تو اس بیٹے کو میں بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ ہوا کیا؟ وقت آنے پر اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی عطا کر دی۔ یہ ہوتا ہے دینداری۔ آگے دیکھنا، جب بیٹا مانگا ملی بیٹی، اور بیٹی کا نام ہے مریم، اللہ پاک نے فرمایا اے مریم علیہ السلام کی ماں، تم نے بیٹا مانگا، ہم نے بیٹی دی، سنو یہ بیٹے سے بیٹی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر کام ہے۔ ہم کہتے ہیں جو ہم کہیں وہی ہو، لیکن کہنا یہ چاہیے اے اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہی کر دے، اور مجھے اسی پر صبر کرنے کی توفیق عطا کر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو بیٹی ہم نے عطا کی ہے نا، یہ بیٹے سے
بہتر ہے. بولیے بیٹے سے. اللہ اکبر, بیٹے سے بہتر ہے, خدا کہہ رہے ہیں. تو پھر ہوا کیا؟ اسی بیٹی مریم سے اللہ نے ایک اپنا نبی دنیا میں بھیج دیا, بغیر شادی کے, بغیر نکاح کے. اللہ اکبر. اور جب بیٹی ہوئی تو آپ کی ماں نے کہا, نظر مانی تھی, بیٹا ہوا تو بیت المقدس کا خادم بنے گا. ہوئی بیٹی ہے لیکن یہ بھی رہے گی بیت المقدس کے پاس ہی, یہ بھی بیت المقدس کی رکھوالی بن کے رہے گی, بیت المقدس کی چوکیداری کرے گی. حضرت مریم بیت المقدس کی چوکیداری کے لیے, حفاظت کے لیے, دیکھ بھال کے لیے ان کا وہاں حجرہ بنایا گیا, اور اوپر دھیان رکھنے کے لیے جناب حضرت زکریا کی ڈیوٹی لگی. زکریا علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں, جناب زکریا علیہ السلام کی ڈیوٹی لگ گئی. اب حضرت مریم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ حضرت زکریا کو فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب یہ چیز لا دیں, یہ چیز لا دیں, یہ چیز لا دیں. مریم ساری زندگی اندر رہتی ہیں. جبریل علیہ السلام ایک دن آتے ہیں اور حضرت مریم فرماتی ہیں, اے آنے والے مرد, آج تک میرے قریب کوئی نہیں آیا, تو آنے والا کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام فرمانے لگے, انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ, میں خود نہیں آیا, اللہ کا بیجا ہوا فرشتہ بشر بن کے آیا اور تجھے ستھرا بیٹا عطا کرنے آیا ہوں, تجھے ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں, ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں. مریم فرمانے لگی, میری تو شادی کوئی نہیں. کہا چھوڑو اس بات کو, اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرمانے لگا ہے. جناب جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے آپ کے گریبان میں پھونک ماری. کیا ماری؟ ایسے پھونک ماری. اللہ اکبر. پھونک کی اتنی برکت تھی کہ اسی وقت حضرت مریم علیہ السلام امید سے ہو گئیں, اور چند لمحے بعد اللہ رب العزت نے جناب مریم کو عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرما دیا. جب بیٹا آیا تو دیکھ کے خوش ہو گئیں, آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے. آنسو اس لیے آئے, قوم کیا کہے گی, اے مریم تیری شادی کوئی نہیں, بیٹا کہاں سے آ گیا؟ رو پڑی. اللہ پاک نے فرمایا, مریم رونے کی ضرورت نہیں, بیٹا ہم نے دیا ہے, تیری عزت کی حفاظت بھی ہم کریں گے. فَكُلِي وَاشْرَبِي, نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا, اوپر کھجوریں لگا دی. ایک خشک درخت تھا, فرمایا پیاری مریم ہاتھ لگاؤ, یہ کھجوروں کا جو درخت ہے یہ ہرا بھرا ہو جائے گا. زمین سے پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا, چشمے کا پانی پیا, کھجوریں کھائیں. اللہ پاک نے فرمایا, اے پیاری مریم, آج تم نے کسی سے کلام نہیں کرنا. اللہ اکبر. قوم اکٹھی ہو گئی اور کہنے لگی, مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو آپ نے چونکہ خاموشی کا روزہ رکھا تھا, چپ کا روزہ رکھا تھا, اللہ کے کہنے پہ رکھا تھا, بولنا کوئی نہیں, تو آپ نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو, جو آیا ہے اسی سے پوچھ لو. اب انہوں نے کہا, اے مریم عجیب بات ہے, بچے سے ہم کیا کریں؟ کبھی پنگوڑے میں لیٹنے والا بچہ بھی آج تک بولا ہے؟ بولیے نا, آج تک پنگوڑے میں لیٹنے والا بچہ نہیں بولا. اور قوم حیران ہو کے کہتی ہے, اے مریم یہ کیسے بولے گا؟ حضرت مریم کہتی ہیں, چھوڑو ان باتوں کو, ایک دفعہ سوال کر کے دیکھو تو صحیح. قوم گئی, قوم نے سوال کر دیا. اب سوال کر کے جب قوم نے کہا, اے آنے والے بتا تو کون ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. آپ بول کے کہتے ہیں, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. اے میری ماں پر الزام لگانے والوں سنو, میں اللہ کا بندہ عیسیٰ ہوں. اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شادی کے بیٹا دیا,
اور مریم علیہ السلام کی عزت کی پاسداری بھی اللہ نے خود فرمائی۔ تو جب مریم علیہ السلام حجرے میں ہیں، بیٹا بھی ملا، اور ایک ایسا موقع بھی آیا کہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسمہ پھل پڑا ہوا تھا۔ اس موسم کا پھل، یعنی پھل کا موسم نہیں تھا۔ جناب زکریہ علیہ السلام آئے نا، تو آ کے کہتے ہیں قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بے موسمہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ کس نے عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ جناب زکریہ علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب ہے، ابھی تک اولاد کوئی نہیں ہوئی۔ دل میں خیال آیا جو رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اور یہی بات جب دل میں آئی تو زبان پہ لے آئے، ہنالک دعا زکریا ربہ، ندا کی، اے اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو پھر میں بھی اولاد مانگتا ہوں نا، بیٹا مانگتا ہوں۔ فنادتہ الملائکۃ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے ستھری اولاد عطا فرما، مجھے پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اسی وقت یحییٰ بیٹے کی خوشخبری سنا دی، یحییٰ بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ اور جو دعا مانگی وہ حضرت مریم کے حجرے میں مانگی۔ پتہ چلا جو بھی مقدس مقامات ہیں وہاں دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالی جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ دعا مانگی، اللہ پاک نے اسی وقت فرمایا کہ ہم نے یحییٰ بیٹے کی آپ کو خوشخبری دی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام پھر اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ تو محترم حاضرین، اولاد دینا اللہ کا کام ہے۔ بولی اولاد دینا، یہ جملہ بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے۔ آج بیویوں کو تانے دیے جا رہے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ عورتوں کا جینا حرام ہے، بچیوں کا جینا حرام ہے۔ سس اور بہو کی آپس میں گھروں میں لڑائی یہ ہے کہ جو اللہ والے کام ہیں وہ لوگوں پہ ڈال دیے ہیں، جو لوگوں والے کام ہیں وہ اللہ پہ ڈال دیے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم محنت کریں، رزق دینے والا اللہ ہے۔ بولیے رزق دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب سنیں قرآن پاک کی آیت، یہ دل پہ لکھنی چاہیے جو شادی شدہ حضرات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25ویں پارے میں آیت نمبر 50 اور 49 کے اندر فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کی سلطنت اللہ کے لیے ہے، زمینوں آسمانوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ آگے لفظ قرآن کے سنیں، یہاب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے، بولیے بیٹیاں کون دیتا ہے؟ بولیے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ بیٹی کس کے گھر میں آئی ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ کیوں بیویوں کو تانا دے کے مارتے ہو؟ کیوں گھروں میں عورتوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے؟ یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ یہاب لمن یشاء اناسا، اے لوگوں عورتوں کو تانا دینے والوں،
تم جاہل ہو پرلے درجے کے، اس بی بی کو تانا نہ دو، اگر تانا دینا ہے تو اللہ کو دے لو، اگر تمہارے اندر اتنی جسارت ہے، جرأت ہے، تو اللہ سے بولو کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں آ گئی ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَيَهَابُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے، بولیے جسے چاہتا ہے۔ آگے سنیں قرآن کے لفظ، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جسے چاہتا ہے دونوں ملا کے دیتا ہے، بیٹے بیٹیاں، بیٹے بیٹیاں ملا کے دینے والا کون ہے؟ اللہ نے پہلے فرمایا بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو دینے والا۔ آگے اللہ پاک نے ایک جملہ بولا، جن کے ہاں اولاد کوئی نہیں وہ جملہ سن لیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد نہیں دیتا۔ اب اولاد نہ دینے والا کون ہے؟ اگر کسی کے حق میں نہ ہو، وہ نہ دینے والا بھی اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یہ جملے بڑے سننے والے ہیں، اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ جاننے والا ہے، وہ قدرت والا ہے۔ ہم جاننے والے ہیں یا وہ جاننے والا ہے؟ مجھے بیٹی ملے وہ بہتر جاننے والا ہے یا میں اور آپ ہیں؟ مجھے بیٹا ملے وہ جاننے والا ہے یا میں بہتر جاننے والا ہوں؟ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ فرمایا کل قیامت کے دن جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا، قیامت کے دن اللہ اتنا بڑا انعام دے گا، اتنا بڑا انعام دے گا کہ بندہ کہے گا یا اللہ دنیا میں اگر میرے جسم سے کھال بھی ادھیڑ دی جاتی تو وہ تکلیف بھی کم تھی جتنا بڑا انعام مجھے مل گیا ہے۔ اس لیے دنیا کے دکھوں پر افسوس نہ کیا کرے، کوشش کرنی چاہیے۔ اولاد کے لیے دعا مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ ستھرا مجھے بھی بیٹا عطا فرما۔ بیٹے کی دعا مانگنا نبیوں کی سنت ہے، لیکن بیویوں کو تانا نہ دے، یہ جہالت کا دور ہے، وہی پرانا۔ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا چاہیے، اس حال میں۔ اب میں نبیوں کی بات کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں ہماری دعا ایک ایک قبول ہو، لیکن نبیوں کی دعائیں تو قبول ہی ہوتی ہیں نا۔ نبی اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ اب سنیں آگے، جناب ابراہیم علیہ السلام کہ ہاں صرف بیٹے تھے، بیٹی نہیں تھی، بیٹی۔ اب آگے سنیں گے تو آپ حیران ہوگے، جن کے ہاں اولاد کوئی نہیں وہ نبیوں کے قصے پڑھا کریں، وہ نبیوں کی زندگی پڑھا کریں۔ جناب یحییٰ علیہ السلام ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں لیکن اولاد کیا؟ اللہ چاہتا تو نبیوں کی سب سے بڑی دعا تو نبیوں کی ہے، اللہ فوراً قبول بھی فرماتا ہے۔ تو جب یحییٰ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہے تو پھر نہ دینے میں کوئی حکمت ہے یا نہیں؟ بولیے نا، حکمت ہے۔ اسی طرح
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد، اور امام الانبیاء جو اللہ کے محبوب ہیں، جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کے لیے ساری کائنات سجائی گئی، بنائی گئی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ جو بیٹے عطا کرنے والا ہے، بیٹیاں عطا کرنے والا ہے، اس نے صرف دنیا والوں کو بتایا ہے، اے دنیا والوں، میں اپنے محبوب کو دینا بھی جانتا ہوں اور پھر اپنے محبوب سے لے کر محبوب کا صبر دکھانا بھی جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا فرمائے، چاروں کے چاروں اللہ نے محبوب علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے سامنے اٹھا لیے، چاروں بیٹے اٹھا لیے، اور بیٹیاں عطا فرمائیں 4۔ کتنی؟ 4 بیٹیاں، 3 بیٹیاں ان کی شادی ہوئی حضور کے سامنے، حضور کی حیات طیبہ میں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کے سامنے تینوں بیٹیوں کو بھی اپنے پاس بلایا اور ان کی اولاد کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ خیال آتا ہے اے اللہ، بیٹے بھی اپنے محبوب کو دیے ہیں، بیٹیاں بھی دی ہیں، اولاد بھی دی ہے، کتنا ہی اچھا ہوتا تو دے کے لیتا نا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے انسان، تیری سوچ بڑی چھوٹی ہے، میرے دینے میں بھی حکمت ہے، لینے میں بھی حکمت ہے، تو نہیں جانتا۔ اب حضور کے 4 صاحبزادے اللہ نے دے کے لے لیے، اور 3 صاحبزادیاں اپنے پاس بلا لی، ان کی اولاد بھی بلا لی، ایک بیٹی فاطمہ آخر میں رہ گئی۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ اب میرے محبوب کی کوئی نشانی بھی دنیا میں رہنی چاہیے، اس لیے ان سے نسل آگے چلنے کا طریقہ بنایا گیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، تمہاری نسل باپ سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری باتیں دینداری ہونے کے ناطے پر ہیں، علاج کیا جائے کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اگر دنیا میں کوئی نعمت سے محرومی ہو جائے نا، تو یہ ذہن میں رکھیں، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اس نعمت کے نہ ملنے پر اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا، بندہ کہے گا اے مالک، اگر میرے جسم سے کھال بھی اتر جاتی وہ میں تکلیف برداشت کر لیتا، اتنا بڑا انعام مجھے دے دیا گیا ہے۔ اتنا بڑا انعام اللہ پاک ہمیں دینے والا ہے۔ یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ اللہ کی رضا پہ ہم نے راضی رہنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، مانگنا سب کچھ ہے، اور علاج معالجہ بھی کرنا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ بولیے اللہ کی رضا پہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ لو جی، یہاں تک معاملہ ہو گیا، اب آگے چلیں۔ حضور فرماتے ہیں جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، میں نے کیا بولا ہے؟ ماشاءاللہ اونچا بولیں، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، اللہ اس کے گھر میں فرشتوں کی ایک جماعت اتارتا ہے، ایک جماعت، اور وہ فرشتوں کی جماعت آ کے پتہ کیا کہتی ہے؟ فرشتوں کی جماعت آ کے کہتی ہے القیم معان الی یوم القیامہ۔ فرشتوں کی جماعت آ کے باپ کو کہتی ہے، ماں کو کہتی ہے، اے بچی کو پالنے والوں، اے بچی کے معاون بننے والوں، اے بچی کی نگہداشت کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالی تمہاری قیامت تک مدد فرمائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ بچی کو پالنے پر فرشتے کہتے ہیں اللہ قیامت تک تمہاری مدد فرمائے گا، ایک دن نہیں، قیامت تک۔
الی یوم القیامہ، بچی کو پالنے پر قیامت تک تمہاری مدد کی جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا میں بھی اللہ مدد فرمائے گا، جب بچی کو پالنے والا قبر میں جائے گا نا، اللہ قبر کے اندر بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ جب میدان محشر میں جائے گا، بچی کو پالنے پر، بیٹی کو پالنے پر اللہ قیامت کے دن بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ اب وہ مدد کیسی ہے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسے ہاتھ اٹھا کے فرمایا، جس کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوں، ان کو پالے، جوان کرے، ان کی شادی کرے، حضور فرماتے ہیں خدا جنت بھی دے گا، اپنے نبی کی سنگت بھی دے گا، دونوں چیزیں۔ ایسے فرمایا بیٹیوں کو پالنے والا اپنے نبی کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ ایمان سے بتائیں کتنا بڑا انعام ہے۔ دنیا میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اتنی دیر تو رہنا کوئی نہیں، جس الجھنوں کے اندر ہم چلے گئے اور بیٹیوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ ایک صحابی بولے، حضور جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا جو 2 بیٹیوں کو پالے گا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی کھڑا ہوگا۔ ایک صحابی بولے ان کے ہاں 1 ہی بیٹی تھی، عرض کی حضور جو 1 بیٹی کو پالے، تو حضور نے فرمایا جو 1 بیٹی کو محبت سے پالے گا اللہ اسے بھی یہ انعام عطا فرمائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس بیٹھی ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی نا، عرض کرتی ہیں حضور جس کے ہاں اولاد ہے ہی کوئی نہیں، جس کے ہاں اولاد ہے ہی کوئی نہیں، شرط یہ ہے وہ دین پر عمل کرنے والا ہو، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والا ہو۔ ام المومنین سوال کر رہی ہے، جس کے ہاں اولاد ہے ہی کوئی نہیں، بیٹے بھی کوئی نہیں، بیٹیاں بھی کوئی نہیں، مراد اپنی تھی، حضور میرے پاس تو اولاد ہی کوئی نہیں، میرے بطن سے آپ کے نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، جن کا کوئی نہیں ان کا محمد عربی ہے، ان کے لیے میں جو ہوں، ان کے لیے میں جو ہوں۔ اللہ اکبر۔ شرط یہ ہے وہ بندہ خدا کی رضا پر راضی رہے، اللہ کی رضا پہ صبر کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور فرماتے ہیں جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، میں نے کیا بولا ہے؟ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، حضور فرماتے ہیں اس گھر میں ایک فرشتہ آتا ہے۔ بیٹی پیدا ہو تو فرشتوں کی جماعت آتی ہے، فرشتوں کی جماعت۔ بیٹا پیدا ہو تو فرشتوں کی جماعت نہیں، ایک فرشتہ آتا ہے اور اس بیٹے کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے، اور بیٹے سے کہتا ہے، اس باپ کے بیٹے سے کہتا ہے اے آنے والے اللہ تیرے اوپر سلام بھیجتا ہے، کیونکہ اس نے آ کے بڑا کام کرنا ہے، حضور کا اس نے امتی بن کے آیا ہے، غلام بن کے آیا ہے، اس نے دین کے کام کرنے ہیں۔ اور یہ بھی سنیں جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہودیوں کے گھر میں آئے او یحودانہ ہی او ینصرانہ ہی او یمجسانہ ہی، حضور فرماتے ہیں جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آگے اس کے والدین چاہے اسے مجوسی بنا دیں، چاہے اسے یہودی بنا دیں، چاہے عیسائی بنا دیں، ہم نے جس گھر کے اندر بھی بچے کو بھیجا ہے اسے دین اسلام پہ بھیجا ہے، وہ بچہ دین اسلام پہ ہے۔ اب مسلمانوں کے ہاں طریقہ کار کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، اب سنیں کرنا کیا ہے؟ والدین بیٹھے ہیں، والد بیٹھے ہیں، کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ اس بچے کے دائیں کان میں اذان کہنی ہے، دائیں کان میں، سجے کان سے کیا کہنی ہے؟ اذان جو 4 وقت میں پڑھتے ہیں، فجر والی نہیں، عام 4 وقتوں میں اذان پڑھنی ہے،
اور الٹے کان میں، بائیں کان میں تکبیر کہنی ہے۔ کیا کہنی ہے؟ تکبیر کہنی ہے۔ مسلمانوں کو اذان اور تکبیر دونوں آنے چاہیے۔ اگر اولاد ہے تو اذان اور تکبیر بھی تو آنی چاہیے نا۔ مولوی صاحب کو بلاتے ہو اچھی بات ہے، لیکن اب خود بھی تو آنی چاہیے نا۔ اب اس میں اشارہ کیا ہے؟ اے آنے والے، تیری اذان بھی ہو چکی ہے اور تکبیر بھی ہو چکی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ نماز جنازہ میں نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے، اسی طرح جی کیا مطلب؟ آنے والے کو پہلے دن آگاہ کیا جاتا ہے، اے آنے والے، دنیا میں غفلت کے ڈیرے لگا کے نہ بیٹھنا، تیری اذان بھی ہو چکی ہے، تیری تکبیر بھی ہو چکی ہے، اب چند دنوں کے بعد تیری نماز جنازہ ہونے والی ہے، تیری نماز جنازہ ہونے والی ہے۔ اتنا ہی وقت دنیا میں ہے، زیادہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے تو بالکل تھوڑا ہے، 60-70 سال 80 سال بس یہی گزارنے، آگے چلے جانا ہے۔ اس لیے اذان اور تکبیر کہنی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 دن تک، کیا میں نے بولا ہے؟ 7 دن تک بچے کا نام رکھنا ہے۔ بچے کا نام، عرض کی حضور کیا نام رکھیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کو یہ نام بڑا پسند ہے، عبداللہ۔ کیا نام؟ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ پھر فرمایا عبد الرحمن، یہ اللہ کو نام بڑا ہی پسند ہے۔ عرض کی حضور اپنی پسند بھی بیان فرمائیں، اپنی پسند بھی بیان فرمائیں۔ آپ کی پسند کیا ہے؟ اللہ کو عبداللہ نام پسند ہے، عبد الرحمن نام پسند ہے، آپ اپنی پسند بھی تو بتائیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، من ولد لہ مولود فسماہ محمدا حبا لی وتبرکا باسمی کانا ہوا ومولودہ فی الجنت۔ حضور نے فرمایا ایسے کرنا، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو وہ میرے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھے، میرے نام پر۔ اور شرط کیا ہے؟ حبا لی، میری محبت کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، وتبرکا، اس نام سے برکت لینے کے لیے۔ اگر یہ عقیدہ ہو تو فائدہ ہوگا، محبت کے لیے رکھے، برکت کے لیے رکھے۔ عرض کی حضور جو اپنے بیٹے کا نام آپ کی محبت کی وجہ سے رکھے، اس نام سے برکت لینے کے لیے رکھے، اس کے لیے انعام کیا ہے؟ سنیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کانا ہوا ومولودہ فی الجنت، جس نے میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا اور اس نام کی برکت لینے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، حضور فرماتے ہیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی باپ کو بھی جنت عطا فرمائے گا، بیٹے کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ لہذا جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو محمد نام ضرور رکھو، آگے پہچان کے لیے جو مرضی رکھ لیں، محمد رمضان رکھ لیں، محمد عبداللہ رکھ لیں، محمد عبد الرحمن رکھ لیں، محمد بشیر رکھ لیں، لیکن محمد کی نسبت ضرور ہو، محمد کی نسبت ضرور ہو۔ اس نام کی بڑی برکتیں ہیں۔ پھر اگر توفیق ہو تو 7ویں روز بیٹے کا عقیقہ کیا جاتا ہے، 2 بکرے وہ جن کی قربانی لگ جاتی ہے۔ بیٹے کے لیے 2 ہیں اور بیٹی کے لیے 1 ہے۔ یہ سنت ہے، اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اجازت ہے نہ کرے۔ 7ویں روز سر کے بال اتار کر بالوں کے ہم وزن چاندی یا چاندی کی رقم وہ صدقہ کر دے، وہ اللہ بچوں کو زندگی عطا فرمائے، اللہ بیٹے بیٹیوں کو زندگی عطا فرمائے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹا بیٹی پیدا ہو، ایک سانس لیا ہو، ایک سانس،
دائی گواہی دے دے کہ اس بچے بچی نے ایک سانس لیا ہے، اس کا غسل بھی ضروری ہے، اس کا کفن بھی ضروری ہے، اس کا نام رکھنا بھی ضروری ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ کئی دیہاتوں کے اندر سنا گیا ہے کہ ایسے بچوں کو بغیر جنازے کے دفن کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ہاں، جس نے ایک سانس بھی نہیں لیا، بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، اسے پھر بھی دفن کرنا ضروری ہے، اس کا کفن پہنانا ضروری ہے، غسل دینا ضروری ہے۔ آپ قبرستان میں دفن کر دیں، لیکن صرف اور صرف نام یعنی جنازے کی ضرورت ہے، نام بھی رکھا جائے گا، نام بھی رکھا جائے گا۔ تو پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو بچے کو یہ نہ کہیں کہ بچہ بولو ماما یا پاپا، امی یا ابو، یہ جملے بیٹے کی زبان پہ نہ آئیں، بلکہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو بچے کے سامنے یہ پڑھو لا الہ الا اللہ، افتحوا علی صبیانکم اول مرہ لا الہ الا اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جب بچہ بچی بولنے کے قابل ہو، اس کی زبان پر سب سے پہلے یہ جاری کرائیں لا الہ الا اللہ۔ پھپھیاں آئیں لا الہ الا اللہ پڑھیں، خلائیں آئیں لا الہ الا اللہ پڑھیں، ماموں آئیں لا الہ الا اللہ پڑھیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ بچے کے سامنے آئیں تو کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شریف پڑھیں۔ پھر حضور نے فرمایا سنو، جس کی زبان پہ بولنے کے وقت کلمہ جاری ہوا، پھر اس کے مرنے کا وقت آیا، کیا میں نے جملہ بولا ہے؟ پھر مرنے کا وقت آیا، اولو کلام ہی لا الہ الا اللہ وآخرو کلام ہی لا الہ الا اللہ ثم عاش الف سنۃ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے ابتدا میں کلمہ پڑھا، جس نے زندگی کی انتہا پہ کلمہ پڑھا، زندگی کی آخر میں کلمہ پڑھا، ما سئل عن ذنب واحد، حضور فرماتے ہیں جس کی ابتدا بھی کلمے پہ ہو، جس کا مرنا بھی کلمے میں ہو، اگر 1000 سال کی زندگی 1000 سال اگر خدا زندگی دے، زندگی میں چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، اللہ ایک گناہ کے بارے میں بھی سوال نہیں کرے گا۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ، ایک گناہ کے بارے میں۔ اور یہاں میں ایک بات کی وضاحت ضروری چاہتا ہوں، جہاں بھی حدیث پاک میں یہ لفظ ہوتے ہیں نا ایک گناہ کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گناہ کرنے کے عادی بن جائیں، گناہ کرنے کے عادی بن جائیں، چلو خیر ہے۔ پھر اس سے مراد ہے چھوٹے چھوٹے گناہ، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ پکڑ کرنے میں آئے تو چھوٹے گناہ کی وجہ سے بھی پکڑ ہو سکتی ہے، تو چھوٹے گناہوں کی وجہ سے بھی بندہ دوزخ میں ایک موم بتی جلا کے نا چند منٹ آپ ہاتھ اوپر رکھیں، ایمان سے بتائیں ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے دلیر بیٹھے میرا، رکھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں نہ رکھ سکتے۔ تو اگر دوزخ میں جانے کا اعلان ہو گیا، اگرچہ چند لمحے ہی ہوا، تو کیا کوئی ہمت ہے ہمارے اندر کہ ہم دوزخ میں جا سکیں اور یہ دوزخ کی آگ کو برداشت کر سکیں؟ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بات ہوتی ہے۔ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں نا، کسی کا حق مارا ہو یہ بڑا گناہ ہے، اور اس طرح کے والدین کے ساتھ ظلم زیادتیاں کی ہوئیں بڑے گناہ ہیں، ساری زندگی نماز نہ پڑھی ہو بڑے گناہ ہیں، مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دی ہو بڑے گناہ ہیں، سود ساری زندگی کھایا ہو بڑے گناہ ہیں، جھوٹ بولا ہو یہ بڑے گناہ ہیں۔ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ بولے میں نے کیا کہا ہے؟ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ لہذا جہاں بھی یہ فرمایا جائے نا کہ والدین کی قبر کی زیارت کریں تو گناہ معاف، اول آخر کلمہ پڑھیں تو گناہ معاف،
اس سے مراد ہے چھوٹے چھوٹے سارے گناہ معاف۔ اللہ پکڑ کرنے پہ آئے تو چھوٹوں پر بھی ہو سکتی ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو بڑوں کی بھی معافی دے دے، لیکن قانون اس کا یہ نہیں ہے۔ قانون اس کا یہی ہے کہ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرہ کے برابر جو نیکی کر کے آئے گا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، ذرہ برابر گناہ کر کے آئے گا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آج ہمیں پتہ لگے یا نہ لگے، ہمارے حساب میں کوئی نیکی یا گناہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ فرشتے سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں، ہر کندھے پہ بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین، یہ فرشتے بیٹھے ہیں، یہ آپ کی زندگی لکھ رہے ہیں، میری زندگی ساری ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس لیے محترم حاضرین، ان باتوں کی طرف بھی ہم نے توجہ دینی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا بولا جائے، 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے سزا بھی دی جائے۔ کیا آج تک ہم نے کبھی سزا دی ہے؟ ہم خود نہیں پڑھتے، سزا کیا دینی؟ حالانکہ 10 سال کے بچے پہ نماز فرض نہیں ہوتی۔ حضور چاہتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے بچہ نماز کا عادی بن جائے، تاکہ اس کی زندگی کی ایک نماز بھی قضا نہ ہو۔ جو ہی بالغ ہو پہلے سے نماز کا عادی بناؤ، پہلے سے نماز کا عادی بناؤ۔ اور اسی لیے ہمارے اکابرین کی مائیں بچوں کو نماز بنانے میں مدد کرتی تھی۔ کس انداز میں؟ کہ آپ نے نہیں سنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، چھوٹی عمر ہے اور ماں کیا کہتی ہے، بیٹا نماز پڑھا کرو۔ تو بابا جی عرض کرتے ہیں، امی جی نماز پڑھنے میں ملے گا کیا؟ کیونکہ آپ شکر کھاتے تھے، شکر سے محبت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹا نماز پڑھنے سے شکر ملے گی۔ تو کہنے لگے اگر نماز پڑھنے سے شکر ملے گی تو پھر تو ٹھیک ہے۔ آپ وضو کرتے، ماں شکر کی پڑیاں بنا کے مصلے کے پاس رکھ دیتی، مصلے کے نیچے۔ جو ہی سلام پھیرتے، امی جان نماز پڑھ لیا شکر؟ فرمایا بیٹا مصلی تو اٹھاؤ۔ مصلی اٹھاتے تو نیچے سے شکر کو پا لیتے اور کہتے ہاں ہاں امی جان آپ سے وعدہ ہے یہ سودا نقد و نقد ہے، انشاءاللہ نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہماری مائیں نے، اکابرین کی مائیں جو ہیں، اس انداز کے اندر بچوں کی تربیت فرمائی ہے۔ اور بچوں کی یہ تربیت کی جائے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جو مرضی ہو جائے، جھوٹ اپنی زبان پہ نہیں لانا، کیونکہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ کتنا؟ 1 میل۔ ایمان سے بتائیں یہ حضور کا فرمان ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ ایک جھوٹ بولنے پر فرشتہ 1 میل دور جاتا ہے، اور جہاں چلتا ہی جھوٹ ہو۔ اور پھر بندہ کہے گھر میں رحمت کوئی نہیں، گھر میں برکت کوئی نہیں۔ بھائی برکت رحمت آئے کیسے؟ تو خود ہی اس کو دور کر رہا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مال بیچو تو جھوٹ بول کے مال نہ بیچا کرو، قسمیں کھا کر جھوٹ بول کے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت نہیں رہتی، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر مال آتا ہے لیکن جاتا بھی ایسے ہے، گھر میں مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، حادثہ ہو گیا، ایسے ہی گھر سے مال نکل جاتا ہے۔ اس لیے محترم حاضرین بچوں کی تربیت کریں اچھے انداز میں۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا۔ اللہ کو یہ گفتگو اتنی پسند آئی، اللہ نے 21ویں پارے میں سورۃ لقمان کے اندر اس گفتگو کو سجا دیا ہے۔ آگے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، میرے بیٹے نیکی کا حکم دینا ہے، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ،
برائی سے لوگوں کو روکنا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بڑی سے بڑی بھی مصیبت آ جائے بیٹا صبر کا دامن ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کا کام ہے. جب مشکل وقت آ جائے تو صبر کرنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور واقعی ہمت کا کام ہے. لوگ تو دل برداشتہ ہو کے خودکشیاں کر لیتے ہیں. بھائی خودکشی نہ کرو، وقت کا مقابلہ کرو، صبر کرو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کے کام ہیں. آگے آپ فرماتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چلنا ہے درمیانی چال چلنا ہے. پیچھے آپ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا. یہ عاجزی کا درس ہے. زمین پر جو اکڑ کے چلتا ہے، زمین کہتی ہے آج اکڑ کے چل رہا ہے نا، کل کو میرے اندر ہی آنا ہے، کل کو میں سلوک بھی ایسے ہی کروں گی جیسے میرے ساتھ کر رہا ہے. اگر بندہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلے، بھائی نعمت ملے تو عاجزی کرو نا. مکان ملا ہے، گاڑی ملی ہے، مکان ملے ہیں، دولت مل گئی ہے، عاجزی کرو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ. مولا تیرا شکر ہے. نعمتیں ملنے پر اگر ہم صبر کریں گے اللہ راضی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ عاجزی کریں گے اللہ راضی ہوگا. اور اگر نعمتوں کے ملنے پر ہمارے دل میں غرور آیا، تکبر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے نعمتیں تو میں نے دی تھی کہ تم میرا شکر ادا کرتا. بھلا ان شکرتم لازیدنکم، میرا شکر کرتے تو میں اور زیادہ دیتا، اور عطا کرتا، اور دیتا، اور دیتا. تم نے تکبر کیا ہے، آخر کب تک جیو گے؟ آج نبض چل رہی ہے، آج دل کی دھڑکن ہے، آج آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آج تیرے پاس گاڑی آئی، مکان آیا، کوٹھی آ گئی، تو نے اچھا لباس پہنا، ان قریب یہ نام تبدیل ہونے والے ہیں. اب پہلے چودھری صاحب تھے، لمبردار صاحب، چٹھا صاحب، چیمہ صاحب، گوندل صاحب، بڑیچ، حضرت صاحب، مولانا صاحب. جب سب کی روح نکلتی ہے، جنازہ اٹھتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ مولانا آ رہے ہیں؟ نہیں، جنازہ آ رہا ہے. وڈائی صاحب آ رہے ہیں؟ نہیں، جنازہ آ رہا ہے. گوندل صاحب آ رہے ہیں؟ جنازہ آ رہا ہے. ملک صاحب آ رہے ہیں؟ نہیں بھائی، جنازہ آ رہا ہے، میت آ رہی ہے. پھر لباس یہ پہنتے ہیں، واسکٹ، کوٹ، سب کچھ ہم اپنی نشو نما کے لیے سب کچھ پہنتے ہیں، اجازت ہے، پہن سکتے ہیں. لیکن جو ہی روح نکلی، اب بھائی اس کو واسکٹ پہنا دو، پیغام آتا ہے نہیں. بھائی سلا ہوا لباس پہنا دو، بھائی نہیں پہنانا. بھائی اوپر جبہ کبا ہی سجا دو، بھائی نہیں سجا سکتے. کیا پہنانا ہے؟ کورا کفن، کفن پہنانا ہے. واسکٹ ساتھ نہیں جائے گی، جبہ ساتھ نہیں جائے گا، سلا ہوا لباس ساتھ نہیں جائے گا، ایک کفن ساتھ جائے گا. ابھی چاند لمحے پہلے حضرت صاحب نے واسکٹ پہنی تھی، حضرت صاحب نے جبہ پہنا تھا، حضرت صاحب نے کمال قسم کا سوٹ پہنا تھا. جو ہی روح نکلی، لباس کا نام تبدیل ہو گیا. لباس کا نام ہوتا کہ نہیں؟ لباس کا نام تبدیل ہو گیا. اب جبہ کبا نہیں، بھائی کفن پہنا دو، کفن پہنا دو. حضرت صاحب آئے ہیں جی، اپنی کوٹھی میں جا رہے ہیں، اپنے محل میں جا رہے ہیں. ملک صاحب، چودھری صاحب، بڑائی صاحب، گوندل اپنے مکان میں، اپنی کوٹھی میں جا رہے ہیں. مرنے کے بعد سب سے پہلے مکان کا نام تبدیل. اب کوٹھی میں نہیں، اب محل میں نہیں، اب مکان میں نہیں، قبر میں جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ قبر میں جا رہے ہیں. بھائی ان چیزوں پہ غرور کیوں ہے؟ یہ کوٹھی، مکان، کپڑے پہ غرور مت کرو.
ادھر جو ہی روح نکلے گی تینوں کے نام تبدیل ہو جائیں گے. کوٹھی کی جگہ قبر، حضرت صاحب کی جگہ میت کا نام، جنازے کا نام، اور لباس کی جگہ کفن کا نام. پھر غرور کس بات کا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا بیٹا زمین پہ اکڑ کے، بولیے زمین کے اوپر اکڑ کے. یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں. اللہ پاک کو یہ نصیحت اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن میں سجا دی ہے. نہ کر بندیا میری میری تے نہ تیری تے نہ میری، 4 دناں دا اے میلا دنیا پھر مٹی دی ٹیری. کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر شے فانی ہے اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. باقی رہنے والی ذات. یہ جملہ ذرا بولے نا تاکہ ساری محفل میں ایک دفعہ ذوق پیدا ہو. باقی رہنے والی ذات، باقی رہنے والی ذات، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. بس یہ بات ذہن میں بٹھا لیں گے نا تو دنیا کے کسی نعمت کے نہ ملنے پر آپ افسوس نہیں کریں گے. جب رہنا ہی کسی نے، نہ بیٹے رہنے، نہ بیٹیاں رہنی، نہ جائیداد رہنی، نہ محل رہنے، نہ مکان رہنے، نہ گاڑیاں، کچھ بھی نہیں رہنا. بچہ آیا ہے خالی ہاتھ آیا ہے. خالی ہاتھ آنے والا بچہ جب واپس دنیا سے جا رہا ہے بوڑھا ہو کے، جوان ہو کے، کچھ لے کے جا رہا ہے. خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی. بھائی پھر غرور کس بات کا ہے؟ کس بات کا غرور ہے؟ یہ چند باتیں اصلاحی تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.